چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے 7 سال کے کم عمر بچے کے فعل کو قانون نے استثناء دیا ہے کہ اس کا کوئی بھی فعل جرم نہیں کہلائے گا، اور اس کے علاوہ بھی 7 سال سے لے کر 12 سال کے بچے کو بھی قانون نے آزادی دی ہے کہ اس کا کوئی بھی فعل جرم نہیں کہلائے گا جب تک وہ امچور انڈرسٹینڈنگ یعنی اس کی عقل پختگی کو نہ پہنچتی ہو کہ وہ ہر عمل کے نتائج کو سمجھ سکے۔ یہ مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 82 اور 83 میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں اور ساتھ میں ایکسپلین اور کیس لا بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ 82 کہتا ہے کہ ایکٹ آف اے چائلڈ انڈر 7 ایئرز آف ایج، یعنی 7 برس سے کم عمر بچے کا فعل۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کوئی امر جرم نہیں ہے جسے 7 سال سے کم عمر کے بچے نے کیا ہو۔ یہ ایک لائن انہوں نے قانون نے دی ہے۔ اس کی ایکسپلین یہ ہے کہ قانون میں قیاس کیا گیا ہے کہ 7 سال سے کم عمر کے بچے کو نیکی بدی کی کوئی تمیز نہیں ہوتی اور وہ کسی جرم کے ارتکاب کا اہل نہیں ہوتا، یعنی اس کی نیت مجرمانہ نہیں ہوتی۔ یہ قیاس ناقابل تردید ہوتا ہے۔ اس قیاس کے سلسلے میں بلیک سٹون نے بھی 3 صورتیں بیان کی ہیں۔ ان میں نمبر 1 ہے، وہ بتایا گیا ہے کہ قصور فہم جس میں قوت ادراک نہیں ہوتا وہاں قوت انتخاب بھی نہیں ہو سکتا، اور جب انتخاب کی قابلیت ہی نہیں تو ارادہ کسی فعل پر مختار نہیں ہے۔ جو صاحب ادراک نہیں ہو سکتا، ارادہ اس فعل کے اصلاح کار یا رہبر نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2 ہے، جب ارادہ فعل کی طرف سے غیر متوجہ ہوتا ہے۔ اس صورت میں ارادہ اور ادراک تو موجود ہوتے ہیں مگر کسی وجہ سے علیحدہ علیحدہ اور جدا جدا ہوتے ہیں، اور ہر وقت ارتکاب فعل ارادہ کام میں نہیں لایا جاتا۔ نمبر 3 ہے، جہاں کوئی فعل کسی بیرونی طاقت یا تشدد سے مجبور ہو کر زبردستی کروایا جاتا ہے۔ اس صورت میں ارادہ فعل کی مدافعت اور مزاحمت کیا جاتا ہے، یعنی موافقت تو درکنار ارادہ فعل سے سخت نفرت و کراہت کرتا ہے اور محض مجبوری کے تحت وہ فعل سرزد ہو جاتا ہے۔ یہ بلیک سٹون کی تھیوری تھی جس میں 3 پوائنٹس بتائے گئے تھے۔ اب آ جاتے ہیں سیکشن 83 جس میں 7 سال سے لے کے 12 سال کے بچے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ اس کا بھی جو گناہ ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا، اس کو بھی استثناء دیا گیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ایکٹ آف اے چائلڈ ابو 7 اینڈ انڈر 12 آف امچور انڈرسٹینڈنگ، یعنی 7 سال سے زیادہ اور 12 سے کم عقل کے بچے کا فعل کیا ہے۔ اس کا اردو ترجمہ کر دیتا ہوں کہ کوئی فعل جرم نہیں ہے جو 7 برس سے زیادہ اور 12 سے کم عمر کا بچہ کرے، اگر اس کی عقل ایسی پختگی کو نہ پہنچی ہو کہ وہ اس موقع پر اپنے طرز عمل کی نوعیت اور نتائج کو سمجھ سکے۔ اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ جب ملزم کی عمر 7 سال سے اوپر ہو مگر 12 سال سے کم ہو تو پھر جرم کرنے کی ناقابلیت تسلیم کرتے وقت یہ شرط ضروری ہے کہ اس کی عقل پختہ نہیں ہے، اس کے فہم میں بلوغت نہیں ہے، وہ اپنے فعل کی نوعیت اور اس کے انجام کو سمجھنے سے بالکل قاصر ہے۔ عقل کی اس کمی کو، ادراک کی اس کم مائگی کو دوسری قسم کی ناقابلیت جیسے پاگل پن کی طرح خاص طور پر ثابت کرنا ہوتا ہے عدالت میں، کیونکہ اس دفعہ میں جس ذہنی نشوونما کی کمی اور پسماندگی کا اشارہ کیا گیا ہے
غیر معمولی قیاس کیا گیا ہے تاکہ اس کے استثناء میں قبول کرنے کا جواز مہیا ہو۔ کسی مقدمے کے حالات و واقعہ سے بآسانی اخذ کیا جاتا ہے کہ کوئی ملزم کہاں تک عقل کا کچا اور بودھا ہوتا ہے یا کینہ کا پکا اور مجرمانہ نیت میں مصمم ارادہ اور پہلا تھا۔ معیار یہی واضح کیا گیا ہے کہ ملزم کو اپنے فعل کی صریح اور گمراہی اور کھلی اور نمایاں اور اس کے اچھے برے نتائج کا پتہ نہیں ہوتا۔ جہاں تک ملزم کی عمر متنازع ہو، عدالت ملزم کا جسم اور ساخت دیکھ کر تعین کر سکتی ہے، تاہم اس سلسلہ میں مناسب شہادت حاصل کرنا بھی بہتر ہوتا ہے۔ اب آپ کو شہادت کے تجزیے کے بارے میں کیس لا دیتا ہوں۔ اس میں ہے PLD 2005 کراچی 177 پیج ہے، اور 2007 PCRLJ 1199 جو ہے وہ کہتا ہے کہ شہادت کا تجزیہ اس صورت میں ہوگا کہ ملزم جو کہ مبینہ طور پر 12 یا 13 سال کی عمر کا تھا، اس کی سماعت مقدمہ سندھ چلڈرن ایکٹ 1955 کے تحت نہ کیا گیا تھا۔ نہ تو ابتدائی عدالت نے دفعہ 29B ضابطہ فوجداری کے معنوں میں عمل کیا تھا، اور نہ ہی ملزم کا مقدمہ الگ رکھا گیا تھا، لیکن اس کے خلاف عدالتی کارروائی دوسرے شریک ملزمان کے ساتھ کیا گیا جو کہ بالغ تھے۔ کم سن بچے کے مقدمہ کی سماعت جو کہ عام عدالت نے کی وہ غیر قانونی تھی، اس کی سزا یابی اور سزا قابل عمل نہ تھی۔ ملزم کا مقدمہ ریمانڈ ہو کر کم سن بچوں کے نظام انصاف آرڈیننس 2000 کے تحت دوبارہ سماعت نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ جرم جو ہے وہ 1994 میں ہوا تھا، جبکہ آرڈیننس 2001 میں گزٹ میں شائع ہوا، جو کہ ماضی کے معاملات پر مؤثر نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ بھی ملزم نے پستول استعمال نہیں کیا تھا، اور نہ ہی اس نے کوئی متوفی کو کوئی زخم پہنچایا، اور نہ ہی اس نے شریک ملزم کی کسی طرح مدد کی تھی۔ مشترک نیت کا اطلاق ملزم پر نہیں ہوتا تھا۔ ریکارڈ پر کچھ بھی ایسا معلوم یا موجود نہ تھا جو کہ یہ ظاہر کرتا کہ ملزم جو کہ کمسن تھا وہ اتنا سمجھدار تھا کہ وہ اس فعل کے نتائج کو سمجھ سکتا، جبکہ سیکشن 85 تعزیرات پاکستان کی سرحد پر کھڑا تھا، کیونکہ وہ 12 سال یا 13 سال کا تھا۔ کافی شہادت موجود نہیں تھی کہ ملزم کا تعلق جرم کے ساتھ جوڑا جا سکتا، لہٰذا اس کو بری کر دیا گیا۔ یہ تھا کیس لا PLD جو پہلے میں نے بتایا، PLD 2005 کراچی 177، اور اب دوبارہ بتا دیتا ہوں 2007 PCRLJ 1199۔ یہ تھا جو ہے وہ مجرم کے بارے میں جو 7 سال سے کم ہو یا 7 سال سے لے کے 12 سال تک ہو، تو اس کو قانون نے استثناء دیا ہوا ہے کہ کوئی بھی جرم یہ کر نہیں سکتے۔ اگر کر دیا تو اس کی جو ہے ساخت کا تعین کیا جا سکتا ہے عدالت، تو اس کے حساب سے اس کا مقدمہ چلے گا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔